الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو آج کے اس مبارک دن میں جمعے کی نماز کے لیے اور خصوصاً تھوڑی دیر دین کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا. میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور ہمارے والدین کو پیدا فرمایا. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. کسی کو 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 سال، 90 سال، 100 سال کی زندگی. یہ زندگی رب نے کس مقصد کے لیے دی ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. کاروبار کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دنیا کی رعنائیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچا، کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا اور کبھی یہ سوچتے تو پتہ چلتا کہ اس رب نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ زندگی کس لیے دی ہے، اس زندگی دینے کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور رب کی زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ من مانی زندگی.
میں نے کلام اللہ شریف کی چند آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہے، اور میں اس سے پہلے آپ کو کچھ بتاتا چلوں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے گھر پہ مہمان آتا ہے اور ہم گھر والے مہمان کے آنے سے پہلے جس طرح اپنے گھر کی تیاری کرتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، اچھا انتظام کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان کا مہینہ دیا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو رجب کا مہینہ گزرا ہے یہ ہواؤں کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ بادلوں کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے یہ بارش کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن مومنین کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے میرا رجسٹر کھولا جائے، اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اس لیے اور خصوصاً 15ویں شعبان کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اس رات میں مومنوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ والضحیٰ کی، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں نے تجھے سہارا دیا۔ آج میں آپ کے سامنے اس آیت کے بارے میں کچھ تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اپنے والد کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی ماں آمنہ کے پیٹ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان شروع کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے محمد مصطفیٰ کو، نہ اس کے آگے کوئی پیچھے تھا، نہ کوئی اس کے کوئی آگے تھا، نہ کوئی پیچھے تھا، اس کی پرورش کرنے والا میں ہوں، یہ یتیم بچہ تھا۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں نے تجھے سہارا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہو گئی، جب 6 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ماں آمنہ کے پاس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ننیال ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ددیال مکہ مکرمہ ہے۔ مدینہ منورہ سے آمنہ کے پاس خط آتا ہے، اور اس میں خط میں لکھا ہوتا ہے وہ آمنہ تیری شادی کو تو کافی سال گزر گئے، اس کے بعد تو کبھی لوٹ کر مدینہ منورہ نہیں آئی۔ وہ آمنہ ہم نے سنا گئے تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، ہم مدینہ والوں کی یہ تمنا ہے، ہم تیرے بچے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تیرے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے بچے کی دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے لوگوں سے سنا گیا کہ پورے مکے میں ایسا کوئی نہیں، پورے مدینہ میں ایسا کوئی نہیں، پورے فلسطین میں ایسا کوئی نہیں، حبشہ میں ایسا کوئی نہیں، حالانکہ پوری کی پوری دنیا میں اس جیسا خوبصورت بچہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ مدینہ منورہ والوں نے خط لکھا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد المطلب کے پاس آتی ہے اور آ کر ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے کئی سال ہو گئے، میں اپنے ماں باپ کے یہاں جانا چاہتی ہوں، میرے وہاں سے خط آیا گئے، وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار مجھے خط بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو لے آؤ، محمد مصطفیٰ کو لے آؤ، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آمینہ تم چلے جاؤ مدینہ منورہ اور جلدی واپس لوٹ آنا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتی ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے بیچ میں مقام ابوا آتا ہے، وہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ قبر مبارک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی۔ اس قبر مبارک کے پاس جا کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئی، قبر کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی او عبد المطلب کے لڑکے اٹھ کے دیکھ تو سری کتنا حسین و جمیل اللہ نے لڑکا دیا ہے۔ آمینہ کہنے لگی عبداللہ ذرا اٹھ کے دیدار تو کر لے، اس رب نے کتنا خوبصورت بچہ دیا ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ دیا ہے، ایسا مکے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ عبد المطلب کہا کرتے تھے آمینہ تو مکے کی بات کرتی ہے، میں پوری دنیا گھوما ہوں، میں دنیا کا چکر لگاتا رہتا ہوں، پوری دنیا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آمینہ تو مکے کی بات کرتی ہے، عبد المطلب تو دنیا کی بات کرتا ہے، اس رب نے تو پوری دنیا میں ایسا کوئی پیدا نہیں کیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام ابوا سے چلتی ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ وہاں پہنچ کر 1-2 مہینے کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا، خدا کی ایسی کرنی ہوئی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ابھی معصوم بچہ ہے 6 سال کا، اس کو نہ تو ماں باپ کی پہچان ہے، نہ دادا دادی کی پہچان ہے، کسی کی کوئی پہچان نہیں، معصوم بچہ ہے۔ جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہاں سے اٹھا کر مقام ابوا کی طرف لے جانے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چارپائی کا پایا پکڑ کر کہنے لگے او اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں بھی مجھ سے چھوڑ کے چلی گئی، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا باپ بھی چلا گیا، اب میں ابا کہہ کر کسے پکاروں گا، اب میں اماں کسے کہہ کر پکاروں گا۔ چارپائی کا پایا پکڑ کر زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو، میں نے میرے ابا کو بھی نہیں دیکھا، وہ بھی آپ مجھ سے پہلے چلے گئے، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، میرے مکے میں کوئی نہیں، میرا مدینے میں کوئی نہیں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، اے اماں تو بھی میرا خیال رکھنے والی تھی، تو بھی چلی گئی، میرے دادا تو مکہ مکرمہ میں ہے، میرا خیال کون رکھے گا۔ ادھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ارشاد فرماتے ہیں اور کہنے لگے او اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر آپ کھلونا چاہو گے میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، آپ سیر و تفریح کا ارادہ کرو گے میں معراج کا دروازہ کھول دوں گا، آپ جو چیز مانگو گے آپ کے لیے قربان ہے، آپ مال و دولت مانگو گے میں مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں گا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ابوا پر دفن کر دیا گیا، حضرت عبداللہ کی قبر کے پاس میں۔ وہاں پر ابھی تک عبد المطلب کو پتہ نہیں کہ آمینہ کی وفات ہو گئی ہے۔ روزانہ پہلے یہ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، یہ ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا، پہلے خطوں کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو اطلاع دیا کرتے تھے۔ ادھر عبد المطلب روزانہ مکے کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس آمینہ کا انتظار کرتا تھا، اپنے پوتے محمد کا انتظار کرتا تھا اور مکے والوں سے کہتا تھا جو مدینے سے مکے کی طرف قافلہ آتا تھا ان سے پوچھتا تھا میرے محمد کا پتہ تو بتاؤ، میرے آمینہ کا پتہ تو بتاؤ۔ 2-3 مہینے گزر گئے ہیں، روزانہ صبح فجر کے بعد پہاڑ پر چڑھ کر انتظار کرتے تھے کہ آج آ جائے، ابھی آ جائے میرا محمد، میں ان کو سینے سے لگاؤں گا، گلے سے لگاؤں گا، لاڈ دوں گا، پیار دوں گا۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ المکرمہ کے بڑے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے، دیکھا کہ ادھر سے ایک عورت کے ساتھ 6 سال کا معصوم بچہ انگلی پکڑ کر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی عبد المطلب نے دیکھا دوڑ لگائی اس عورت کی طرف اور وہاں جا کر دیکھا کہ میں نے جو آمینہ کے ساتھ اس غلام عورت کو بھیجا تھا اس کے ساتھ محمد انگلی پکڑ کے چلا آ رہا ہے۔
عبد المطلب نے اس کو سینے سے لگایا، گلے سے لگا گیا، پیارا محبت کیا، الفت و محبت سے پیش آئے اور کہنے لگے او باندی بتا، میں نے یہاں سے آمینہ کو تیرے ساتھ بھیجا تھا، تو آمینہ کو تو کہاں چھوڑ کے آئی؟ وہ باندی کہنے لگی عبد المطلب آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں عبداللہ چلا گیا وہاں آمینہ بھی چلی گئی۔ اس رب نے آمینہ کو بھی بلا لیا۔ حضرت عبد المطلب اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رو رہے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے ہیں او ربا او اللہ، اس بچے کا دنیا میں آگے پیچھے کوئی نہ گئے، اس بچے کا تو حامی ہو جا۔ اس وقت بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر کہنے لگے عبد المطلب ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بچہ اگر کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، یہ بچہ اگر کہیں سیر و تفریح کا ارادہ کرے گا ان کو میں معراج پہ اپنے پاس بلا لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی معصوم بچے ہیں، واپس مکہ مکرمہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ہاں دوستو میرے لنگس کے نوجوانوں، ختم نبوت کا پہلا محافظ، ختم نبوت کا پہلا چوکیدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پر، قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پر، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بن دیکھے گواہی دیتا گیا اور کہتا ہے کہ میں صدیق تو کیا، میرے صدیق جیسے 100 بھی ہوتے، میں محمد تیری جان پر قربان کر دیتا۔ ختم نبوت کا پہلا چوکیدار ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار کا پہلا ساتھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھے، پورا کا پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے تو جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا اسلام کو فالو کرنے والا ہوگا، اس پر اتنی ہی مصیبتیں آئے گی، اتنی ہی تکالیف آئے گی۔ کیونکہ انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، کوئی ایسا نبی نہیں جن کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، کسی کو شہید کر دیا گیا، کسی کو صبح شام پتھر مار کر زخمی کر دیتے تھے، کسی کو کنویں میں ڈال کر اوپر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا تھا۔ انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مایوس ہو گئے، مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے آپ تو ساحر ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو مجنون ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ختم نبوت کا پہلا چوکیدار، قرآن کریم کی عظمت پر قربان ہونے والا پہلا وہ چوکیدار ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس قرآن کے لیے میرا ابوبکر شہید ہے، اس قرآن کے لیے میرا عمر بھی شہید ہے، اس قرآن کے لیے عثمان بھی شہید ہے، اس قرآن کے لیے علی بھی شہید ہے۔ آج تم دیکھتے نہیں ہو اس قرآن مقدس کے بارے میں نہ جانے لوگ کیسی کیسی ٹپڑی کیا کرتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے۔ جب ہم نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا، جب ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، جب ہم نے اللہ کے احکام کو ٹکرا دیا تو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس جمعے کو میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن ہو رہا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ، اس لیے میں اگلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اسی ساتھی کے ساتھ ابوبکر کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ علی مکے والوں کی امانتیں تمہارے پاس رکھ دو، صبح ان کو امانت لوٹا دینا، اور میں اور ابوبکر رات کو یہاں سے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور صبح تو امانتیں لوٹا کر تو بھی آ جانا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر کفار چاروں طرف پیرا لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے گا ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، اس کے دین کی دعوت نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے گو میرے محبوب آپ دروازہ کھول کے نکل جاؤ۔ محبوب کہنے لگے اللہ تعالیٰ میں کیسے نکلوں؟ باہر کفار تلوار لے کے کھڑے گئے، کہنے لگے او میرے محبوب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور مٹھی پر مٹی کو اٹھا کر کافروں کے منہ پر پھینکے۔ اور مٹی اٹھا کر پھینکنا تیرا کام ہے اور ان کی آنکھوں میں مٹی کا پہنچانا اور رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کو پڑھ کر مٹی کو اٹھا کر ان کے منہ پہ پھینکا، تمام کی تمام کی آنکھوں میں مٹی چلے گئی، اندھے ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ تو نے میرے اوپر مٹی پھینکی ہے، وہ کہہ رہا ہے تو نے میرے اوپر مٹی پھینکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں سے ہوتے ہوئے نکل گئے، ابو بکر کے گھر کے باہر جا کے کہنے لگے اور میرے غار کے ساتھی آج اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔